ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح میں شاید کوئی آپ یہاں آئے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو وہاں نہیں تو آیا خود آ گئے ہیں اور آپ یہاں آنے طرح سے شیخ صاحب کی کرامت میں سمجھوں گا میں نے کچھ شعر لکھا کہ میں بول رہا ہوں. چلیے کہ دل کیا تیار ابھی آپ آ گئے، قسمت ہماری چاک کی آپ آ گئے، خوشبو لکھی ہوئی تھی ہمارے نصیب میں، مقصد بہار بھی آپ آ گئے اور ہم سے ہمارے خواب بڑے خوش نصیب ہیں. جب بھی ذرا سے آنکھ لگی آپ آ گئے، آپ آ گئے ہیں اور آپ کو بلا کے لایا ہے. آپ خوشقسمت انسان ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں دیکھیں گے، آپ ہمارے درمیان میں ہوں گے، لہٰذا آپ آج کے مہمان خصوصی ہیں، تشریف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہمارے دوست تشریف فرما ہے، ناشد صاحب، شکیل صوفی صاحب اور وسیم صاحب، ڈاکٹر نعیم صاحب، احسان نالج صاحب اور نیچے نشست میں تشریف فرما ہے حسن اسد صاحب، ڈاکٹر ذاکر صاحب، نسیم صاحب، حسن نسیم صاحب، ہمارے ٹیم صاحب ہے جناب حسین عبادی صاحب، رضا عجوبی ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں. ہیلو، فکر نظر ہے، آپ سب کا شکریہ. میں آج تھوڑی سی درس میں آپ کی اجازت ہوں، تھوڑی غیر رسم مجھے تحریر نہیں بلکہ دن کی تحریر. پہلے تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جناب ساحر صاحب کی اس یاد میں جو ریفرنس ہوئی اس میں مجھے شامل ہونے کا موقع، اور جس طرح جناب احسان نالج صاحب نے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تو شاید یہ جو شام ہے، جو کچھ وقت کچھ لمحے ہم نے کی یاد میں گزارے، یہ شاید میرے لیے ایک بہت بڑی بتایا حیات ہے. اردو ادب سے شاید یہ آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو، بہت سارے لوگ مجھے انجینئر کے طور پہ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ مجھے وائس چانسلر یا شیخ جامعہ سرکار صاحب، لیکن شاید آپ لوگوں کو حسن صاحب کو پتا ہے کہ اردو ادب سے میری محبت ہونے والا، اس کا تصور شاید بہت کم لوگوں کو میرے اپنے بچے بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس سے اندازہ آپ سے لگائے کہ پچھلے 3 سال میں نے کم و بیش 120 آرٹیکل اردو اخبار میں، اور تقریباً ہر ہفتے میں 2 سے 3 اخبار جمع کیا ہے. انشاءاللہ 2-3 قسطیں، اور اس کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کراکرم یونیورسٹی دریچہ عرفان، ایک سیریز میں چلا رہا ہوں.
اور زیادہ تر میری مشاہدات سے عبارت مضامین ہوتی ہم نے ادب جو میری زندگی میں آیا اس کی دو بیمار ایک تو یہ ہے کہ جو میرا والد محترم ہے جس کو 90 سال کے روایات ہیں وہ منشی فاضل پرشین LLB ہے اور ان کی صحبت سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہم نے اقبال شناسی بھی سیکھی ہم نے روم کی شناسی بھی سیکھی اور مولانا روم کی جو مصنوی ہے وہ میرے والد صاحب مترنم پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہم سب ایسے فنا ہو جاتے ہیں کہ اشکوں کا ایک نہ تھمنے والے دوسری بات خانوں سے اور اردو خانوں سے سیکھی سب سے مہذب لوگ اردو خان اور اساتذہ کرام جن سے ہم نے تہذیب سیکھی لب لہجہ سیکھا معاملات سیکھے یہ ہمارے وہ اساتذہ کرام تھے جو اہل زبان میں آپ یقین کریں ہمارے مصالح محترم امام کو جنرل الفردوس میں جگہ دی محمد اقبال نعیم رحمانی سب لکھنؤ سے میرے 200 یا 150 کی کلاس میں ایک بندہ بھی رہا کہتا ہوں کہ شاید ان لوگوں نے اردو ہمیں اس طرح پڑھائی کہ ہمارے اندر اردو سے اقبالانہ محبت غالب کو اور اقبال کو اور جو بھی ہمارے غالبین تھے ان کو پڑھنے کا ایسا ہمارے اندر میں ادب کو ہمیشہ معاشرے کی بقا کا ذریعہ سمجھتا ہوں اس لیے کہ ادب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اکرام دیگر اعزاز دیگر تحمل قربانی عشق آزادی احترام انسانیت محبت عالم امن معاشرتی توازن تمدن اخلاق کردار کی نمو اور سب سے زیادہ رحمدلی اور رحمکاری کا دوسرا یہی وجہ ہے کہ جس معاشرے میں ادب کی نمو نہ ہو جس معاشرے میں ادب کی نشو و نما نہ ہو وہ معاشرہ سوال پسند آپ نے دیکھا کہ جو یونان کا ایک بہت بڑا دور گزرا ہے فلسفی کا وہ ادب کا اور ادب کے ذریعے معاشرے میں سیکھا کہ معاشرت کا شاعری کے اوپر کچھ گفتگو کرے اور انشاءاللہ اس میں میری گزارش ہوگی ڈاکٹر صاحب کو کہ ہم ایک طائفہ آپ کی طرف سے ہمارے ہاں ہے ہم ان کو وہاں ہوسٹ کرے اور ایک 10-15 لوگوں کا طائفہ آپ کی طرف یہ بلتستان سے آئے اور آپ ان کو ہوسٹ کرے تاکہ یہ امن و عشق کا درس ہے یہ دونوں خطوں کے اندر آگے چلی میں ایک اور بھی ایک میتھ یا ایک مفروضے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بلتستان کے خطے میں تہذیب اور تمدن کیا یہاں کی خوبصورت پہاڑوں کے مرہون منت ہے یا یہ پہاڑ اس ادب کے یعنی یہ پرسن چھوڑوں گا کیونکہ آج شیرازی میں کہا کہ جمالے ہم نشین لطن اثر کر اگر ہم کبھی خاطر کے ہنستے تو میری نظر میں یہ جو ہم نشین ہے آپ کا ایک نیچر ہے اس نیچر نے اس فطرت نے آپ کے اندر ادب کی فراوانی میں یہ فرمائی میں کہتا ہوں کہ بلتستان کی خوبصورتی اور رانائی یہاں کی ادب دوسری سے محفوظ ہے
یہاں کے دریاؤں کی جولانی اور ابن ابی کی پہاڑوں کی فلکوسی، پانیوں کی جھلک اور جھرنے، آبشاروں کی آہن، صحراؤں کی آزادی اور وسط اور وادیوں کی دلانگیزی اور برگوش ڈلانوں کی دلفریبی نے یہاں کے باسوں کے فکر و عمل کو گھیر یہی وجہ ہے کہ جب بھی میں بلوچستان آیا ہوں میں نے ہمیشہ علم و ادب کی جرمٹ دیکھی ہے اور وہاں میں بیٹھ کے حسین آبادی صاحب سے جیسے ہستیوں سے حسن صاحب جیسے ہستیوں سے استفادہ کیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ابوفام فکر و فن کو اور بھی جلا بخشے اور آپ ہی کے ذریعے اس پورے گلگت بلتستان کے اس خطے میں امن برپا ہو. آپ کے لوگ نہ صرف اہل نظر ہیں بلکہ آپ حقیقت حسن بھی جانتے ہیں. اور میں یہ لکھ رہا تھا تو مجھے اقبال کی لطیفہ کے اشعار یاد آئے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے میرے خیال میں پاکستان کے لوگوں کو اللہ نے نظر صرف ہنر دیا ہے نظر بھی دیا ہے. اور ایک بات یاد ہے کہا کہ میرے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے. وہ معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے جو ضرب کے لیے بھی نہیں رکھتا وہ ہنر ہے. ڈاکٹر صاحب سے شیخ صاحب کے فکر و فن کے حوالے سے ان کے فیس بک شو ہے آفاق پیج کے حوالے سے بہت استفادہ ہوا اور میں ان کے فیس بک کی پوسٹوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے کچھ ان کے بارے میں پوچھا اور کچھ گافی بھی کی اور ان کے محاسن سننے کو ملے اور سمجھنے کو بھی ملے. میں نے ان کے کلام سے کچھ اشارہ کے لیے منتخب کیے. دست پویان رسن رسلی دوان روکتی دست پویان رسن رسلی دهان روکتی باز نگویی که در خودت مختار فارسی کیا میرے ہاتھ پاؤں سے باندھ لیے میرے زبان کو سیکھ لیا اور پھر کہتے ہیں کہ تجھے میں نے رفتار بنا دیا لوگ چاہتے ہو کروں تو میں کیا کروں. اس ایک شعر میں اس فارسی کے شعر میں مجھے ساتھ ساتھ کی زندگی کا پورا انسان بے بس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک جنت دنیا کی دیکھی اور چلا سوئے عدم ایک جنت دنیا کی دیکھی اور چلا سوئے عدم لو یہ ہے انسان تیرا ربے دوار کی زندگی. اور ہم نے انہوں نے فرمایا بقا ہی اس کا شرف فنا دیر کا ہدف وہ موجد فنا ہی اور مستقبل حیات. اور نعت میں ان میں شعر مجھے بڑا اچھا لگا. نبوتوں کا کمال آپ کی نبوتوں کا کمال آپ کی نبوت ہے. قرآن آپ کا لا زوال کہتے ہیں. اور سیدہ حنین علیہ السلام کے یہ نور حق ہی کی وہ جھلک ہے یہ نور حق ہی کی وہ جھلک ہے کہ جس سے دنیا چمک گئی. اور امام علی مقام کے بارے میں زبردست تجھے لکھنے کی حاجت کیا تجھے لکھنے کی حاجت کیا کرداس و قلم لے کر فخار قلم لے کے کتاب و قلم لے کے تجھے لکھنے کی حاجت کیا کرداس و قلم لے کر عریضہ دل پہ لکھنا ہے عریضہ دل پہ لکھنا ہے صدور دل پڑھو میرے دل کو پڑھو. I cannot میں آپ کی محبت اور محبت اور حمد اور ثنا کو الفاظ میں نہیں لکھ سکتا. میرے دل کو پڑھو. اور پھر مجھے بڑا اچھا افسر لگا اپنے ٹائم کو زیادہ لگا لیکن ان کا ایک اشعار مجھے حیاتی بشر بھی دھوکا ہے. لکھا ہے کہ غرور عشق حیات بشر بھی دھوکا ہے. غرور عشق
حیات بشر بھی دھوکہ ہے، خمار زیست نشیلی نظر بھی دھوکہ، خمار زیست وسیلہ کرنے والے خیر و عافیت کا تو پھر ایک انسان دوسروں کی خیر و عافیت کا ذریعہ نہ بنے، وسیلہ کرنے والے خیر و عافیت کا تو پھر وجود نافع ہر خوش کو تر بھی دھوکہ، آپ کا جسم اور جو زمین اور دریا اور جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر انسان کی عافیت اور خیریت اس میں نہ ہو تو یہ سب دھوکہ ہے، ایک سراب ہے جس کے پیچھے ہم پڑیں گے، اور اصل کی جڑ سے نہیں رابطہ اگر اس کا، اگر اصل کی جڑ سے نہیں رابطہ اگر اس کا، تو پھر ابد کے ثمر کا اثر بھی، تو پھر اصل کے ابد کے اثر ثمر کا اثر بھی دھوکہ ہے، اور جہاں اور شام و سفر بے حسی کے عالم ہے۔ اس لیے میں زبردست کمال نہیں کیا کہ دونوں اشعار میں دونوں میں اپنا تخلص استعمال کیا، جہاں شام سے بے حسی کے عالم میں وہاں تسلسل شام و سفر بھی دھوکہ ہے۔ اور میں دعا ہوں، مجھے نشہ ایک افسوس ضرور ہوا کہ شاید میں ان سے زندگی میں ملنے کی آرزو نہیں کر سکا، کاش مجھے ان کی ان محاسن کا، ان کی اس الہامی صلاحیتوں کا پتہ ہوتا تو میری خواہش ہے کہ ان سے ضرور ملتا۔ میں بڑا فقیر منش آدمی ہوں، ایسے جو مرد خزائن ہوتے ہیں، جو یکتا روزگار ہوتے ہیں، ان کی صحبتوں سے، اور اس لیے کہ ہمارے والدین نے، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت دی، ہم نے ایسے بزرگوں کی محفلوں میں لے جا کے وہ وہاں گھنٹوں بتاتے تھے تاکہ ہم ان سے تہذیب و تواضع سیکھیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ادب سے ہماری محبت ابدی اور انشاءاللہ رہے گی۔ میری ڈاکٹر صاحب آپ کا، تمام دوستوں کا، آپ کی سماعتوں کا شکریہ، اور انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ دونوں جامعات جو ہیں ادب کی نظم اور ادب کی پرداخت کے لیے اس خطے میں، اس میں سر آپ سے ہماری گزارش ہوگی کہ اس زمن میں بلوچستان کو کافی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ نے ادب کی ادب پروری میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ آپ کے پاس زبان کی لغت ہے، آپ کے پاس زبان کی شناسائی ہے، اور آپ کے پاس زبان کی چاشنی بھی ہے۔ تو قسمتی سے جنگل میں یہ کام نہیں ہو سکے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، دیر ہے اس کا ہے، ابھی بھی ہم مل کے ایک چیز کر سکتے ہیں۔ میری خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب اپنا، ہمارے ناشاد صاحب کی جو کانفرنس انشاءاللہ ملیں گے سپٹمبر میں، ناشاد صاحب کا جو ثقافت و ادب کا، پاکستان ثقافت و ادب کا جو فاؤنڈیشن ہے 2018 میں، جو کووڈ میں، تو انشاءاللہ سے ہم اس میں کوشش کریں گے 10 سے 15 یہاں آگے فکر نظر ان کو ہم وہاں ہمارے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے جو وہاں کے لوگ ہیں آپ کے اللہ پاکستان کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورہ بھی کرے، اور آپ کے جو ہے آپس میں ایک ایسا سلسلہ شروع کرے کہ ہر سال میں بلند چلتا رہے، اور یہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا عمل جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا ہمیں مناسب پہاڑوں کی وجہ سے ادب خوبصورت ہوتا جا رہا ہے، یا ادب کی وجہ سے پہاڑ خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں، اس طرح سے فرمایا۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم نے کبھی پتہ کرا تھا کہ کوئی خوش ہو کے نہ ہو اپنے من ہم خوش، کوئی خوش ہو کے نہ ہو اپنے من ہم خوش ہیں، محبتوں سے بھری انجمن ہم خوش ہیں، جلے پہاڑ ہو کہ برف کا گلیشر ہو، وطن وطن ہے بس اپنے وطن میں ہم خوش ہیں۔ اور اس علاقے کے بعد سے خود بھی میں یہ کہا تھا کہ اے میری ماں بھرتی ہوئے بہت سالوں کی زمین، تو فلک کی کہکشاں ہے یا ستاروں کی زمین، تیرے ٹیٹو ہے تمہاری سربلندی کا نشان، تیرے دوسائے کا شہرا دار ہزاروں کی زمین، رس پر نغموں سے تیری گونجتی ہے وادیاں، تو میوس رہتا ہو دن چنکا ہزاروں کی زمین، اس میں کھلتے ہیں زمانہ جھنڈول محوطی اور گلاب، ہے رہاں دنیا اس جیسی بہاروں کی زمین۔ تو سر یہ ہے، وہ شاید ان کی وجہ سے ہم شاعری کرتے ہیں، یا ہماری وجہ سے یہ خوبصورت ہو رہے ہیں ہمارے پہاڑ۔ توصیف صاحب یہاں موجود ہیں، توصیف صاحب کے لیے اللہ کی عطا ہے کہ شیخ صاحب آپ کے پاس قیام فرمایا کرتے تھے،
اور توصیف ہم نے خدمت کرنے کی کوشش کی. جیسے پہلے اشرف زدہ صاحب نے کہا کہ توصیف کا بڑا کارنامہ نہیں بلکہ شیخ صاحب کا کارنامہ ہے کہ توصیف صاحب کے پاس پہلے ہے. تو پہلے بھی تبلیغ اپنے گھر میں تبلیغ ہو گئی, ہم سب یہاں موجود ہیں, انہوں نے میزبانی کی تھی. اور یہ تبلیغ بھی پھر پاکستان یونیورسٹی کے اندر بھی جو تبلیغ ہو گئی اس میں بھی توصیف صاحب نے یعنی ابتدا کی تھی, مگر بعد میں ہم نے یونیورسٹی کے اندر چونکہ وہاں پر رکھتے تھے شاندار, پھر پی سی صاحب نے بڑی دلچسپی کی تو شاندار انداز میں وہاں تبلیغ کی. اب آج آپ سب توصیف صاحب کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے یونیورسٹی کے اور آج آپ نے ایک اسکالرشپ کا اعلان کر دیا. صدا صاحب ہمیں معلوم ہے کہ کس کو کتنا ویسی صاحب کے نام کے حوالے سے آپ کو شکریہ ادا کیا, بہت بہت شکریہ. اور ساتھ میں میرے یہ جو چینل یہاں موجود ہیں پی ٹی وی کے یہاں پر قاسم نصیر صاحب موجود ہیں, ریڈیو کے ہمارے سینئر پروڈیوسر طالب صاحب اور ہمارے انجینئرز موجود ہیں. آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کی وجہ سے یہ رونق ہوئی اور یہ پروگرام یہاں سے باہر تک جا رہا ہے, لال جا رہا ہے. یہ آپ دو بار اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گے. اشرف صاحب کو اگر مطالعہ پڑھتے ہیں تو کیا مطالعہ ہوگا, مگر بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے کہا آپ بطور میزبان کے بیٹھیں گے